ظلم لایا گیا ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین ان کی مدد پر خوب قدرت توجہ والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، بہت لمبی چوڑی گفتگو انشاءاللہ نہیں ہوئی، اگر آپ اپنا قیمتی وقت دیں گے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا، اور یہ وقت دینے پر زندگی میں کبھی آپ کو پچھتانا انشاءاللہ نہیں پڑے گا کہ ہم ادھر بیٹھ کر وقت اپنا ضائع کیا، میرے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انشاءاللہ پچھتائیں گے نہیں کبھی زندگی میں، اس میں کرتے رہیں گے۔ اللہ کی زمین پر سب سے افضل خطہ وہ مکہ کا مکرمہ ہے، جہاں پر اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر اللہ کا جو اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ دنیا کی ساری مسجدوں میں سے سب سے افضل مسجد مسجد حرام ہے، وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے۔ ہم دنیا کی مسجدوں میں عید کا 1,00,000 نماز پڑھ لیں، 1,00,000 فرضی نمازیں پڑھیں، مسجد حرام کی ایک نماز دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 پڑھی ہوئی نمازوں سے اکیلی نماز افضل۔ وہ مسجد مکہ مکرمہ میں، اس مسجد کے اندر خاتم النبی جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمدی مدرسہ وہ اس مسجد کے اندر مکہ میں چل رہا ہے۔ اس مدرسے کے طالب علم کوئی حبشہ سے آیا ہوا بلال، اور کوئی روم سے آیا ہوا سہیل، اور کوئی فارس سے آیا ہوا سلمان رضی اللہ عنہ، وہ اس مدرسے کے طالب علم، محمدی مدرسہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزتوں، عظمتوں، رفعتوں والے وہ بھی مکہ میں۔ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اور جتنے آپ پر ایمان لائے تھے وہ سب کلمہ پڑھتے تھے۔ قرآن اللہ کا پاک کلام اتر رہا تھا، اور اس کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے تھے، صحابہ بھی کر رہے تھے۔ بیت اللہ کا طواف بھی چل رہا تھا، طواف بھی چل رہا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی طواف کرتے تھے، مسلمان بھی طواف کرتے تھے بیت اللہ۔ عمرے اور حج کے اعمال بھی چل رہے تھے، مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، بیت اللہ تعالیٰ بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے، حج بھی چل رہا تھا۔ تبلیغ کا عظیم الشان مشن بھی چل رہا تھا، اور تبلیغ کون کر رہا تھا؟ ایسا مؤثر مبلغ تبلیغ کر رہا تھا جیسا مبلغ نہ کبھی آسمان نے دیکھا، نہ کبھی زمین نے دیکھا، اور نہ قیامت تک کبھی دیکھے۔ وہ مبلغ تبلیغ کر رہے جس کے اخلاق کی کائنات میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ سب سے اونچے اخلاق والا دائی، لوگ پتھر مارتے، لوگ گالیاں دیتے، لوگ شیب ابی طالب میں نظر بند کرتے، لوگ تانے دیتے،
ان ساری چیزوں کے بدلے میں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہجرت سے کوئی 1.5 سال یا 2 سال یا 1 سال پہلے اختلاف ہے اہل ہجرت کا. اللہ نے 5 وقت کی نمازیں بھی فرض کر دی. مکہ مکرمہ میں 5 نمازیں بھی شروع ہو گئی. عزیز بھائیوں توجہ کرنا ذرا. سب سے افضل خطہ ہے زمین کا, سب سے افضل ہستی ہے مکہ مکرمہ میں, سب سے افضل مسجد ہے, سب سے افضل مدرسہ ہے دنیا کا, سب سے اچھی اور اعلیٰ اور عمدہ بے مثال تبلیغ ہو رہی ہے, طواف ہو رہے ہیں, عمرے ہو رہے ہیں, حج ہو رہے ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, آزادیں بھی. جو کام مکہ المکرمہ میں ہو رہے تھے آج مسلم دنیا میں ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ سارے ہو رہے ہیں. کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے, مسجدیں بھی چل رہی ہیں, مدرسے بھی چل رہے ہیں, اور عمرے بھی ہو رہے ہیں, طواف بھی ہو رہے ہیں, نمازیں بھی, اذانیں بھی ہو رہی ہیں. دیانتداری سے بتانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ المکرمہ میں آپ کی موجودگی میں یہ سارے اعمال جو چل رہے تھے, ہمارے اعمال اور اس وقت کے اعمال, دونوں میں سے کون سے اچھے اعمال تھے؟ مکے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں, امامت میں ہو رہے تھے, چل رہے تھے, آپ کی موجودگی میں اللہ کے گھر میں سب سے افضل خطے میں, سب سے افضل ہستی کے دور میں چل رہے تھے. وہ ہمارے ان اعمال سے ارب خرب گنا زیادہ اچھے, مؤثر اور بہتر انداز سے سارے اعمال چل رہے تھے. میرے بھائیوں, ان ساری چیزوں کے باوجود بلال رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر مکے کے اندر میں سیدھا جا رہا تھا. سمیہ رضی اللہ عنہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر زندہ چیر کر 2 ٹکڑے کیا جا رہا تھا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین گزرتے تھے, بڑی تکلیف ہوتی تھی آپ کو دیکھ کر, ظلم ہو رہا ہے, اور کہتے تھے صبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ, اے یاسر کی آل صبر کرو, تمہارا وعدہ جنت ہے اس تکلیف کے بدلے. اللہ جنت دینے والا ہے تمہیں, کچھ نہیں کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کی تکلیف